اپنے مال جان کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ 8 ہجری میں غزوہ موتا پیش آیا۔ اس سے پہلے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، جس میں حبشہ کے بادشاہ کے نام آپ نے خط لکھا، مقوقس کے بادشاہ کے نام خط لکھا، اور مصر کے بادشاہ کے نام، شاہ مصر کے نام خط لکھا، اور یہ روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور اپنے سفیر روانہ کیے۔ اس سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفراء روم کی طرف روانہ کیے، اور اسلام کی ابھرتی ہوئی پاور، ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر دنیا انگشت بدندان تھی کہ مسلمان اس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر ہمت، جرت اور یقین تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ وہ بستہ تھے۔ یہ 3 چیزوں کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنایا ہوا تھا۔ ایک تو ان کے پاس کامل یقین تھا، اور دوسرا ان کے پاس جرت تھی، جذبہ تھا، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ عقیدت اور محبت تھی۔ خوف نہیں تھا، نا امیدی نہیں تھی، بزدلی نہیں تھی۔ اس کا الٹ جو 3 چیزیں، بزدلی نہیں تھی ان کے پاس۔ جب یہ والہانہ عقائد لے کر اور نظریات لے کر وہ آگے بڑھے تو پھر انہوں نے کائنات کو فتح کیا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ لوگ آزاد تھے، وہ لوگ آزاد تھے، وہ کسی کے غلام نہیں تھے، ان کے اوپر کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ ڈرتے تھے تو صرف اور صرف اپنے خالق و مالک سے ڈرتے تھے۔ ان کو محبت تھی تو وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اس لیے کہ یہ آزاد لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، غلام قومیں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں، نہ شمشیریں۔ وہاں پر نہ تو آپ کی حکمت عملی کام آتی ہے، نہ آپ کے ایٹمی پاور کام آتی۔ جب آپ ہیں ہی غلام، تو غلامی کی کیفیت میں جب آپ زندگی گزار رہے ہیں پچھلی جو ہے وہ چند دہائیوں سے، تو پھر نہ آپ کی حکمت عملیاں آپ کے کام آئیں گی، نہ ہی آپ کا اسلحہ، آپ کا جو ہے وہ افرادی قوت، آپ کا جنگی ساز و سامان، یہ چیزیں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں، نہ شمشیریں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پھر اس کے بعد 3 باتیں اقبال نے کہیں، 3 باتیں۔ ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلیہ دے دیا آپ نے، بہت عظیم بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ یہ 3 ہتھیار ہیں مسلمان کے۔ ایک یقین محکم، پختہ یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس کے پائے استقلال میں لمحہ بھر کے لیے لغزش نہیں آنی چاہیے، لمحہ بھر کے لیے اس کے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے، لمحہ بھر کے لیے اس پر نا امیدی کی کیفیت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں سن اے دور حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ بے یقینی غلامی سے بھی بدتر ہے، کہ جب آپ کو یقین ہی نہیں۔ یہ یقین مومن کہلاتا ہے، یقین رکھنے والا۔ مسلمان ہونا بہت آسان ہے، مسلمان ہونا بہت آسان ہے۔ اس لیے انگریز بہت سمجھدار تھا، اس نے ہم کو مسلمان تو رکھا لیکن ایمان ہمارا ہم سے چھین لیا۔ مسلمان ہوتا ہے بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، مصلی، ٹوپی پہن لی، ذکر و اذکار کر لیا، عبادات کر لی، ریاضات کر لی، یہ مسلمان ہے۔ لیکن جہاں پر اس کے بنیادی نظریات آتے ہیں، جہاں اس کے فنڈامنٹل بلیفز آتے ہیں، جہاں اس کا خدا پر یقین ہے کہ خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے اور خدا سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے کلام سے بڑا اور کوئی پاورفل کلام نہیں ہے، مرنا ہے ایک دن، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ یہ فنڈامنٹل بلیفز ہیں، یہ عقائد ہیں، یہ نظریات ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے سے بندہ مومن بنتا ہے۔
بندہ مومن بنتا ہے جن کو اختیار کرنے سے۔ تو آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن بننا آسان کام نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے یقین چاہیے، قدم قدم پر آپ کو کانفیڈنس چاہیے، آپ کو توکل کی پاور چاہیے، آپ کا ایک بہت بڑا اعتقاد چاہیے آپ کے پاس۔ اور دوسری چیز عمل پہم، مسلسل محنت کرنے کے بعد جا کر کہیں منزل آتی۔ ہم کہیں کہ گھر بیٹھے رہے ہیں ہم صرف مصلی اور تسبیح پکڑ کر، اور ہمارے پاس فرشتے آئیں اور آ کر جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ سب کچھ فتوحات رکھ دیں، تو پھر ایسے نہیں ہوگا۔ پھر وہ حال ہوگا ہمارا جو ہو رہا ہے پچھلی چند دہائیوں سے، پھر ہمیں جگہ جگہ پر مارا جائے۔ اور تیسری چیز محبت فاتح عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت، یہ تین باتیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو اقبال کہتے ہیں یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، یہ ہتھیار ہیں مردوں کے جب انہوں نے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ تو الغرض مسلمان ان اعتقادات کے ساتھ نکلے۔ جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھنے لگی اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، تو وقت کا سپر پاور تھا اس وقت روم، اس کو تو یہ بات ظاہری بات ہے کھٹکنی تھی کہ یہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے، کون ہے یہ جو سر اٹھا رہا ہے۔ ان کے پاس سفیر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے سفیر کی بات سننے کی بجائے اس کو قتل کر دیا، دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، چوتھا بھیجا، 15 سفیر بھیجے، 15 کے 15 قتل کر دی۔ 16واں سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ وقفے کے بعد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا۔ جب یہ ملک شام میں بصرہ کے مقام پر وہاں پہنچے ہیں تو روم کا ایک رئیس اس نے آپ کو گرفتار کر لیا اور بے دردی کے ساتھ وہاں آپ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا بس اب ساری اخلاقیات پوری ہو چکی، اب سارے اخلاقی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 صحابہ کرام پر مشتمل یہ لشکر تھا، اور اس لشکر کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی۔ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کی حیثیت سے آئے تھے، یہ ان کی ہسٹری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس غلام تھے، ان کو خریدا گیا تھا اوقاز کی منڈی سے، بعد میں آپ نے تحفہ پیش کر دیا حضور کی بارگاہ میں۔ کوئی حضور کی بارگاہ میں آئے غلام اور پھر وہ غلام رہ جائے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، اور پھر آزاد کرنے کے ساتھ آپ نے ان کے والدین کو بلایا اور ان کو کہا کہ زید بن حارثہ آزاد ہے، میری طرف سے اس کو لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ زید بن حارثہ پہچان چکے تھے آپ کی نبوت اور رسالت کو۔ اس نے کہا کہ ابا جان بس اب مجھے جو در ملا ہے اس کو چھوڑنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گر یک ذرہ کم گردد ز انگیز وجود من، بائیں قیمت نمی گیرم حیات جاودانی را۔ ایک طرف باپ کی محبت تھی، باپ لینے کے لیے آیا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ زید چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ، یہاں سے بھی محبت کم نہیں ملے گی۔ لیکن گر یک ذرہ کم گردد ز انگیز وجود من، بائیں قیمت نمی گیرم حیات جاودانی را، ہمیشہ کے لیے زندگی کا ساتھ چھوٹ جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن اب لمحہ بھر کے لیے دامن مصطفیٰ سے جدائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں جدا ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا انتخاب کیا کہ میں یہیں پر رہوں گا، مجھے یہاں پر رہنے دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انعام کیا اور خدا نے بھی اس کی گواہی دی۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ یہ بھی ایک جنرل کا جو ہے جنرل نالج کا کویسچن ہے۔ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان عزدی سے نکلا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْعَمَ اللَّهُ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ حضرت فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، تو یہ تو الگ ایک ٹاپک ہے نا پورا، یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے، اس کا معاملہ ہی الگ ہے۔
تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، متبنہ بیٹا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، جسے اڈاپٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے متعلق احکامات نازل ہوئے، اپنی پھپھوزاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ شادی کر دی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو تیار کیا، جھنڈا اپنے دست اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، سفید رنگ کا۔ وہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید امیر الناس، اس لشکر کی قیادت زید بن حارثہ کریں گے۔ دیکھو کہاں غلامی میں آئے تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بڑا مشہور بات ہے، ٹھیک ہے، اصل تو مقصد بات بیان کرنا نا آپ کے سامنے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اب زمانہ اس کا مول بھی نہیں لگا سکتا۔ عرب کے بڑے بڑے ہاشمی، بڑے بڑے سردار، ان میں کون کون موجود تھے میں بتاتا ہوں، بڑے بڑے سردار موجود تھے، جلیل القدر صحابہ موجود تھے، لیکن وہ شخص غلامی کی آپ نے زنجیریں توڑ کر پاش پاش کر کے رکھ دی، انسانیت کو، ہر غلام آزاد کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ اس سے بڑا کمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ رسول کا اتنا بڑا کمال تھا، چھوٹے بڑے کو، امیر غریب کو ایک ہی صف میں آپ نے لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں سب سے پہلے آپ نے جھنڈا پکڑایا، آپ نے فرمایا کہ زید امیر الناس، سب سے پہلے لشکر کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کریں گے۔ وَإِن قُتِلَ، جب ان کو شہید کر دیا جائے، ثم جعفر بن ابی طالب، پھر جعفر بن ابی طالب ہوں گے۔ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی تھے۔ پھر جھنڈا یہ پکڑیں گے، اور جب ان کو قتل کر دیا جائے، وَإِن قُتِلَ، اگر یہ بھی قتل کر دیے جائیں، ثم عبداللہ ابن رواحہ تھا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وَإِن قُتِلَ عبداللہ ابن رواحہ تھا، اور جب اگر حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی قتل کر دیے جائیں تو پھر اس کے بعد فَلْيَرْدَوْهُ بَيْنَهُمْ رَجُلًا، مسلمان اپنی خوشی سے جس کا چاہیں انتخاب کر لیں، اپنی خوشی سے جو چاہیں لیڈر منتخب کر لیں، قرعہ ڈال لیں یا جو بھی جس کو بھی چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ سنیت الوداع ایک مقام ہے، اس مقام تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کر آئے، خود ان کے ساتھ چل کر آئے۔ وہ گرد و غبار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے، خالق کائنات اس کے ایک ایک قدم پر اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام غزوہ موتا بھی ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، خود بنفس نفیس شریک ہوئے۔ وہ کیسے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے آئے، یہ لشکر روانہ ہو گیا، 3000 فوجیوں پر مشتمل تھا، 3000 عظیم سپہ سالار اپنے ہاتھ سے تیار کر کے بھیجے۔ وہ کتنے عظیم ہوں گے جو حضور کے تربیت یافتہ ہوں۔ جب یہ موتا کے مقام پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 نصیحتیں فرمائی تھی، بڑی قابل غور ہیں دوستو، 2 نصیحتیں فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا آخری مقام وہ ہے جہاں میرے حارث کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے تم لوگوں نے دم نہیں لینا، وہاں جا کر سٹے کرنا ہے، اس جگہ پہ جا کے رکنا ہے جہاں پر میرے ایک فوجی کو شہید کیا گیا، حضرت حارث کو۔ یہ ہوتا ہے بدلہ، یہ ہوتا ہے بدلہ، یہ ہے خون مسلم کی حفاظت، یہ ہے خون مسلم کی آبرو۔ فرمایا وہاں پہ جا کر تم لوگوں نے رکنا ہے، وہاں پر فوجیں گی متا کے مقام پر۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ ان کو دعوت اسلام دینی، اگر وہ اسلام لے آئیں ٹھیک ہے، اگر نہ اسلام لے آئیں تو پھر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے تم لوگوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دینے۔ ایک ہم ہی تھے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی صحراؤں میں، دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 3000 وہاں پر پہنچے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، 3000 کا لشکر۔ اگلی بات سن کے آپ انگشت بدندان رہ جائیں گے، ورطہ حیرت میں گم ہو جائیں گے۔ جب موتا کے مقام پر پہنچے، آگے سے ہرقل اپنا لشکر لے کر آیا۔ کتنے فوجی ہوں گے آپ کے اندازے کے مطابق؟ کوئی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے،
3,000 ہیں تو 50,000 ہوں گے، 2 لاکھ کا لشکر لے کر آئے، 2 لاکھ فوج لے کر آئے۔ اور پھر جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والہانہ عقیدت کے ساتھ، اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ نے ان کو دعوت اسلام دی کہ اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جارحانہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر جھنڈا پکڑ لیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان میں اترے۔ وہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے 33 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی تھے، جن کے رگ و ریشہ میں ابو طالب کا خون گردش کر رہا تھا، جن کے رگ و ریشہ میں ہاشمی خون گردش کر رہا تھا۔ وہ کیسے ہمت ہارنے والے تھے؟ لڑتے لڑتے آپ نے 20 لوگوں کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ آپ کا ایک دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا، پھر بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈا اپنے دونوں کندھوں کے درمیان یوں کر کے پکڑ لیا۔ پھر دشمن نے حملے پر حملے کیے، برچھیوں اور نیزوں کے آپ پر وار کیے، حتیٰ کہ آپ کا جسد اتھر درمیان سے کٹا، آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کا جسد اتھر چھلنی ہو گیا زخموں سے، لیکن پھر بھی آپ نے اسلام کا جھنڈا سر نگوں نہیں ہونے دیا، اسلام کا جھنڈا آپ نے گرنے نہیں دیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قربان جائیں آپ کی عظمت پر، آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری پر۔ وہ کتنے بہادر خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ خدا کے شیر تھے، اور ان میں کون سا خون گردش کرتا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے، یہ حضور کا خاندان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وجدنا ما فی جسد، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر میں بدعم و 90 سے زائد زخم آئے، نیزوں کے، برچھیوں کے، تیروں کے 90 سے زائد زخم آئے۔ کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک زخم بھی ان کی پشت پر نہیں آیا، سب کے سب خدا کے شیر نے اپنے سینے پر زخم کھائے، سب کے سب۔ جب ہم نے ان کی لاش کو اٹھایا ایک زخم بھی ان کی پشت پر نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جھنڈا پکڑنے کے وقت سے لے کر زمین پر تشریف لانے تک اور جام شہادت نوش کرنے تک لمحہ بھر کے لیے بھی اس جوان کی کمر، وہ انہوں نے جو ہے اپنی کمر پشت اس طرف نہیں کی کافروں کی طرف، بلکہ سینہ تان کے آپ لڑتے رہے جتنی دیر تک لڑتے رہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جب مشورہ لیا گیا تھا تو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی بڑی خوبصورت۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم فوج کی کثرت کو نہیں دیکھتے، ہم جنگی ساز و سامان اور افرادی قوت کے بنا پر نہیں لڑتے، ہم اس دین کے لیے لڑتے ہیں جس دین کی وجہ سے خدا نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ لہٰذا 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، یا تو اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرما دے گا، یا پھر اللہ تعالی ہمیں جام شہادت عطا فرما دے گا۔ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی عطا فرما دے گا۔ اور جب آپ نے جھنڈا پکڑا پھر آپ میدان میں آئے اور آپ نے ایک پھر نعرہ لگایا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھے، یہ ثنا خان مصطفیٰ بھی تھے، اور ان کی رزمیہ شاعری بڑی مشہور ہے۔ آپ نے ایک رزمیہ شعر پڑھا، آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے نفس، تو کس چیز کا طلبگار ہے؟ اگر تو اس دنیا میں عورت کا طلبگار ہے تو میں بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اگر تو مال و متاع کا، غلاموں کا طلبگار ہے تو میں سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ اگر تو زمینوں کا طلبگار ہے اور باغات کا طلبگار ہے تو اے نفس، میں تجھے مخاطب کر کے کہتا ہوں میں نے اپنے سارے باغات اور زمینیں خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ یہ جذبہ شہادت تھا، یہ والہانہ عقیدت تھی، یہ ان کا انگ انگ بتا رہا تھا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، اگر تیرے 10,000 بھی جائیں گے، اگر تیرے 3,000 بھی جائیں گے تو وہ 2 لاکھ کو فتح کر کے آئیں گے۔ یہ عشق تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ ان کا ایک ایک لوں، ان کا رواں رواں
شوق شہادت میں کس قدر تڑپ رہا تھا اور کس قدر بیتاب تھا. گویا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس جذبے کے ساتھ آپ لڑے اور لڑتے لڑتے بالآخر آپ کے سر پر بھی تاج شہادت رکھا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مشورہ کیا. شام ہو چکی تھی, مسلمان اپنے خیموں میں چلے گئے, وہ لوگ اپنے خیموں میں چلے گئے. الصبح سب نے مشورہ کیا کہ اب کس کو اپنا لیڈر بنایا جائے. حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, پھر انہوں نے اپنے لشکر کی قیادت حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں دی. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنا لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر لڑے اور اس جذبے کے ساتھ لڑے. یہاں پر آپ نے اگلے پچھلے سارے بدلے لیے. جب غزوہ احد ہوا تھا, احد مقام میں وہ بھی الزام آپ کے سر پہ آتا ہے, اس لیے کہ آپ کافروں کی طرف سے آئے تھے. تو آپ کی حکمت عملی اور آپ کا جذبہ جہاد, جس طرح آپ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے, اسلام کی طاقت تو نہیں ہو سکتی نا. وہاں پر بھی بھاگنے میں ہی عافیت محسوس کی کافروں نے, لیکن اس کے باوجود جو ظاہری طور پر شکست ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ان میں خالد بن ولید موجود تھے. اور دوسری بات, مسلمانوں کا جو ہے کچھ معاملات ایسے تھے کہ ان کو شاید یہ لگا کہ ہم زیادہ ہیں تعداد میں اور ہم جنگ جیت جائیں گے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں, ظاہری طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا غزوہ احد میں. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید ایمان لے آئے, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اب یہاں پر جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے اس قدر جذبے کے ساتھ جنگ کی کہ 9 تلواریں آپ نے توڑی, سینکڑوں لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا. 9 تلواریں آپ کے دست اقدس سے ٹوٹی. یہ تلوار توڑنا کوئی عام بات نہیں ہوتی تھی. عرب میں بہت بڑی بہادری اور بہت بڑے جری جنگجو کا کام ہوتا تھا تلوار کو توڑنا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 9 تلواریں اپنے دست اقدس سے توڑی. اور پھر آپ نے ایک اور حکمت عملی سے کام لیا. وہ حکمت عملی یہ تھی کہ آپ نے الصبح جب نئے سرے سے لشکر کو آپ نے ریڈی کیا تو دائیں والے لوگ تھے ان کو بائیں طرف کر دیا, بائیں والے تھے ان کو دائیں طرف کر دیا, جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا, پیچھے والوں کو آگے کر دیا. اب وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید مسلمانوں کی مدد کے لیے اور لوگ آ گئے ہیں, یہ تو نئے نئے چہرے ہیں, یہ پہلے والے چہرے نہیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی, اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف اور رعب طاری کر دیا, حتیٰ کہ دشمن کی فوج کو پسپائی ہوئی اور مسلسل پسپائی سے ان کا لشکر پیچھے ہٹ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے نوازا. حضرت خالد بن ولید کی قیادت تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, علماء کرام اہل سنت و جماعت. تو یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں, وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, جن کا تعلق خالصتاً غزوہ مؤتہ کے ساتھ ہے اور ہمارے عقائد اور نظریات کے ساتھ. ایک بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو شاعر مصطفیٰ تھے, ثنا خوان مصطفیٰ, جب وہاں سے لشکر روانہ ہو چکا تو یہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا, جمعہ کا دن تھا, بابرکت دن تھا, اور یہ چاہتے تھے کہ میں جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی اقتداء میں پڑھ کر یہاں سے روانہ ہوں, اس لیے کہ وہ اس کو مس نہیں کرنا چاہتے تھے, چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جمعہ کو. تو جمعہ کی نماز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھی. تیز ترین سواری ان کے پاس موجود تھی. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ میں جلدی پیچھے سے مل جاؤں گا لشکر کے ساتھ. وہ تو بات ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا اور ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عبداللہ ابن رواحہ تم ابھی یہیں پر ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میں جمعہ کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ کے جاؤں. کیونکہ جب حضور نے فرما دیا تھا, وہ پوری سٹیٹمنٹ دے دی تھی تینوں لوگوں کی, تو وہ صحابہ کرام کا اتنا یقین تھا کہ جب باری باری آپ ذکر فرما رہے ہیں, ان کو پتہ تھا کہ آخری شہادت ہونی ہے, شہادت ہونی. تو اس قدر یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آخری نماز حضور کی بارگاہ میں پڑھ لوں. دیکھ لو, آخری نماز حضور کی بارگاہ میں پڑھی تو کتنے بڑے مرتبے کی بات ہوگی.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، وہ جو صبح کے وقت نکلے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے، اگر تم سب کچھ بھی خرچ کر دو، ما ادرکتا، تو ان لوگوں کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا جو صبح کے وقت نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک طرف دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی والہانہ عقیدت ہے ثواب کی خاطر، وہ ثواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ ہو، اس ثواب کی کوئی ضرورت نہیں اسلام کو۔ وہ ثواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہے جو مرضی کرتے رہیں، اور عمرہ کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرنا، جو حکم آپ نے دے دیا ہے، جب اس پر عمل نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں انسان کی ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ اپنے آپ کو جتنا بھی اس کا، بے شک اس کی نیت میں فطور نہیں ہے، اس کی نیت میں فطور نہیں ہے، نیت صاف ہے خالصتاً، لیکن جو حضور کا حکم ہے وہ حضور کا حکم ہے، اس سے ہٹ کے جو بھی کام کرے گا وہ چاہے اچھا ہی کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک یہ مسئلہ سماعت۔ دوسری بات خالصتاً عقیدے سے متعلق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ، اب یہ بخاری و مسلم کی ساری باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ساری کی ساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ یہ وہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اس کو غزوہ مؤتہ کیوں کہا جاتا ہے، حالانکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنفس نفیس شامل نہیں تھے۔ غزوہ مؤتہ اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، ادھر جنگ چل رہی، ادھر مؤتہ کے مقام پر جنگ چل رہی، آپ کے سامنے اصحاب موجود ہیں۔ آپ جیسے جیسے جنگ ہو رہی ہے، اس کی لمحہ بلمحہ سٹیٹمنٹ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا امیر الناس زید بن حارثہ، ابھی جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، فوصیبہ، اب وہ شہید ہو گئے، فاخذ الرایۃ جعفر، اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا، فوصیبہ، اب انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑ لیا، لو اب انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، اب قیادت سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی ہے، حتی فتح اللہ علیہ، اللہ نے ان کے دست اقدس پر فتح رکھ دی۔ یہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹ، ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور ادھر سے پھر ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، وہاں سے ساری کی ساری معلومات لے کر، انفارمیشن لے کر، حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کروں، اس ساری صورتحال سے آگاہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فاخبرنی وان شئت اخبرتک، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے صورتحال سے آگاہ کر، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں کروں تو میں تجھے ساری صورتحال سے آگاہ کروں، جیسے جو تو چاہتا ہے ویسے کر لیتا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا حضور آپ ہی صورتحال سے آگاہ کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری صورتحال بیان فرما دی۔ وہ کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ نے تو حرف با حرف من و ان جو کچھ ہوا تھا وہ ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی رفع لی الارض حتی رأیت مارتقتہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری زمین کو اٹھا کر، اس خطے کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا تھا، اور اللہ نے رفع لی الارض، زمین کے سارے حجابات میری آنکھوں سے رفع کر دیے تھے، حتیٰ کہ بنفس نفیس میں اس جنگ میں موجود تھا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ غیب ناد نبی ہے، کیا مقام ہے اس نبی کا، پتہ نہیں وہ لوگ کون سی باتیں پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھتے ہیں، کہاں سے اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں، ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کی محبت ہے کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ 7 دن تک مسلمانوں نے محاصرہ قائم رکھا۔ 7 دنوں کے بعد لشکر کی پسپائی ہوئی، روم کے لشکر کی، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا یہ واپس پلٹا، مدینہ منورہ میں واپس آیا۔
جب یہاں واپس آئے تو پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکمل قبضہ کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بڑی فتح تھی، یہ بھی بڑی فتح تھی، دنیا ورطہ حیرت میں گم ہو گئی، انگشت بدندان تھی، اور ان کے چہرے دیکھنے کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے۔ وہ کون سی قوم ہے جو 3000 2 لاکھ کے سامنے ڈٹ گئے؟ وہ صرف 3000 کی تعداد میں 2 لاکھ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور جدید اسلحہ ان کے پاس تھا، ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پھر ایک لشکر جرار تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے غزوہ تبوک کے طور پر، جو آخری غزوہ تھا۔ پھر ہرقل کو پتہ چل گیا، وہ اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، جو اس نے ابو سفیان سے ساری باتیں سنی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب نبی خود آ گیا میرے سامنے، اس کو پتہ چل گیا کہ نبی کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا سوائے شکست کے اور کچھ نہیں۔ وہاں پر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، دکھلا کے موت کے آئینے میں رخ دوست، تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اور یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کافر ہے کہ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس قدر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ تو آخری ایک بات آپ سماعت فرما لیں، جہاں پر جذبہ جہاد ہمیں ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان شہید ہوا، ایک مسلمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لیا، اس کی انتقامی کارروائی کی، کہ مسلمان کی عزت کے رکھوالے مسلمان حکمران ہیں، یہاں پر مسلمانوں کی عزتیں لٹتی رہیں، مسلمانوں کی حرمتیں پامال ہوتی رہیں، مسلمان بھوک سے نڈال ہوتے رہیں، اور حکمران اپنی عیاشیوں میں مبتلا رہیں، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا زوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ بدحواسی اور کیا ہو سکتی ہے، کہ جو خود تو دولت کے نشے میں بدحواس ہو چکے ہیں۔ ایک ایک انسان کی، ایک ایک مسلمان کی خبر ہونی چاہیے حکمران وقت۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے بزدلی سے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جس طرح بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا، لکھنا پڑھا چھوٹے بچوں کو، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں، کنجوسی سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، وارذل الامور، اور میں فضول عمر گزار دینے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وفتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وعذاب الآخرہ، عذاب القبر، عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 5 دعائیں آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔